اسلامی معلومات اور اسلامی تعلیمات کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث ان ایام کی ہے جن ایام میں آپ ظاہری طور پر بیمار تھے اور آپ کا اپنے محبوب رب کریم کے پاس جانے کا وقت آ چکا تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہ لائے تو وہ نگاہیں جو شب و روز دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی تشنگی کو پورا کیا کرتی تھیں، وہ آنکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے ایک بار دیکھنے کے لیے ترس چکی تھیں۔ جان نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ کب ہمیں محبوب کا دیدار نصیب ہوگا۔ وہ کہتے ہوں گے کہ تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، کبھی خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ حضرت انس فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے کہ پیر کا دن تھا۔ تمام صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں حسب معمول حسب عادت باجماعت نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدر افاقہ محسوس کیا۔ روایات کے اندر یہ موجود ہے، یہ روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ قدر حضور نے افاقہ محسوس کیا، تو حضور بھی تو اپنے غلاموں کو دیکھنا چاہ رہے ہوں گے نا، کہ میں دیکھوں تو صحیح میرا صدیق جس کی میں نے تربیت کی ہے وہ نماز کیسے پڑھا رہا ہے، اور میں دیکھوں تو صحیح میرے صحابہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے قدر افاقہ محسوس کرتے ہوئے آپ نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھا کر دیکھا اور کھڑے ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں دیکھنا شروع کر دیا۔ اب حالت نماز میں صحابہ تھے تو صحابہ کو پتہ چل گیا، خوشبو آ گئی حضور کی کہ وہ میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور صحابہ کا جملہ دیتے ہیں کہ جب حضور نے ہماری طرف دیکھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک قرآن کے ورق محسوس ہو رہا تھا، اور پھر حضور مسکرائے، اور حضرت انس اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صحابہ کی کیفیات دیکھیں۔ آج ہم کوئی بات کریں تو بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، صحابہ کا عقیدہ سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کیا فرماتے ہیں اپنی کیفیت کے حضور علیہ السلام کے دیدار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم لوگ نماز چھوڑ بیٹھتے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑیوں پر پیچھے پلٹے تاکہ صف میں شامل ہو جائیں اور میرے آقا کی اقتداء میں ہم نماز پڑھیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور نماز کے لیے باہر تشریف لانے والے ہیں، اور ان پرکیف لمحات کی منظر کشی
روایت میں یوں بھی کی گئی ہے کہ جب پردہ ہٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے آیا تو یہ اتنا حسین اور دلکش منظر تھا، کیسے نہ ہو کہ آج تک حضور کے پیچھے نماز پڑھی جاتی تھی تو صحابہ دیکھتے تھے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے، آج منظر یہ ہے رب بھی دیکھ رہا ہے حضور کے غلاموں کو نماز پڑھتے ہوئے اور مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں اپنے غلاموں کو نماز پڑھتے ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا دلکش منظر ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ مسلم شریف کے اندر تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ ہم دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کی خوشی میں حیرت زدہ ہوئے، یعنی نماز کی پرواہ تک نہ رہی۔ تو اقبال بولا، واہ اقبال تیری روح پر، تیری قبر پر اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اقبال بولا، کہا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ حضرات گرامی قدر، امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ تو یوں لکھتے ہیں، پس قریب تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ حضور کی خاطر ہم نماز کو چھوڑ دیں۔ سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت نے انہی صحابہ کا بھی تو نقشہ کھینچا ہوگا۔ آج بھی غلاموں کو یہ بات کی جا رہی ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ تو دیکھو، رے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ تو دیکھو۔ تمام صحابہ کرام کی توجہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کی طرف ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی روایت کے الفاظ، فرمایا کہ قریب تھا کہ لوگوں میں جنون پیدا ہو جاتا، میں اس بات کو یہ کہوں گا، اضطراب پیدا ہو جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اور یارو دیکھو تو صحیح، نماز رب کی ہے، اللہ پڑھ سے آبا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر حالت نماز میں حضور صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ نماز ٹوٹی نہیں ہے، یہ نماز فاسد نہیں ہوئی۔ اور پھر حالت نماز میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو،